الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حضرات گرامی، آج کا یہ دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے. فتنے جراثیم کی طرح ہواؤں میں پنپ رہے ہیں، پھیلے ہوئے. آج مادیت کا اور دنیا پرستی کا اس قدر دور دورہ ہے کہ جو ہمارے حواس پر، ہمارے ذہنوں پر، معاشرے پر چھایا ہوا ہے. آج بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے اندر ایمان کی صفات پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی پیدا کریں، ایک قوی اور اٹل اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پر پیدا کریں. آج ہمارے بچے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اس معاشرے کی جو تلاطم خیز موجیں ہیں، ان کے اندر وہ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کو سنبھالنے کی، ان کو روکنے کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں سب سے اہم، سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے. ہم خود اپنے آپ کو پہلے درست کریں. ایک بچہ اپنے ماں باپ کو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے ذہن کے اوپر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ ویسا ہی اس کی نقل کرتا ہے، ویسا ہی بننا چاہتا ہے. آج ایک بچے کی جب آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہمارے گھر کے جو ہمارے ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، بے پردہ ہماری مائیں گھوم رہی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے محابہ سب سے باتیں کر رہی ہیں، محرم نامحرم کی کوئی قید نہیں ہے. ہر ایک سے باتیں کرنا، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کو فون کرنا، ہر ایک کی خیریت معلوم کرنا، ہر ایک سے بالمشافہ بیٹھ کر باتیں کرنا، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں. جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر اسلامی اقدار باقی نہیں رہتے ہیں، وہ چیزیں باقی نہیں رہتی. اور گھر کے اندر ان کو وہ چیزیں ملی نہیں، اور جب وہ معاشرے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر گناہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ اسی میں ملوث ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ فتنہ جو اترے گا عودن عودن، تھوڑا تھوڑا جو کر کے جب اترتا ہے فتنہ، تو جو دل اس کا انکار کرے گا فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، جو اس کا انکار کرنے والا ہوگا، جو فتنے کو دفنے سے دفع کرے گا، فتنے کو اپنے سے دور کرے گا، اس کے دل کے اوپر ایک روشنی کا نقطہ لگ جائے گا، اس کا دل منور ہوتا ہوا چلا جائے گا. اور جو اس فتنے کو قبول کر لے گا، اسے اختیار کر لے گا، اس فتنے کو اس نے اپنے اندر سمو لیا، تو پھر اس کا دل کالا پڑتا ہوا چلا جائے گا. آج جب ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، ننگا ناچ ہے، رقص ہو رہا ہے، بے پردہ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹے بازی ہو رہی ہے، پیسے کمانے کی ایک دھن لگی ہوئی ہے، حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے. تو پھر وہ اسی دنیا کے اندر، اسی سماج کے اندر وہ ملوث ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے شراب بھی پینے لگتے ہیں، جوا بھی کھیلنے لگتے ہیں، گندی عادتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، پھر خرافات میں پڑ جاتے ہیں. پھر یہی لڑکے اپنے ماں باپ کے لیے وبال بھی بن جاتے ہیں، اور بسا اوقات سماج کے لیے وبال بن جاتے ہیں، اس لیے کہ گھر سے ان کو روکا نہیں گیا، ان کے ذہن کی ان کی تربیت نہیں کی گئی. گھر کے اندر موبائل ہیں، تقریباً ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے. اس کے اندر علماء کرام کی تقریریں لگائی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت لگائی جائے، اس کا ترجمہ لگایا جائے، حدیثیں لگائی جائیں، حدیثوں کی شرح ہو، اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہو. اور وہ علماء کرام جو معتبر ہیں، مستند علماء کرام ہیں، جو قرآن اور صحیح احادیث کو پیش کرنے والے ہیں، ان علماء کرام کے بیانات کو سنا جائے. قصے کہانی سنانے والے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، جھوٹی روایتیں پیش کرنے والے، غلط سلط باتیں پیش کرنے والے، ذہنوں سے کھیلنے والے، ڈگڈگیا بجا کر اپنی طرف بلانے والے، ایسوں کی باتیں نہ سنی جائے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جمع جائے. تو یہ ضروری ہے کہ آج گھر کا ماحول اچھا بنایا جائے.
ہمارے وہ حضرات جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر 5 وقتہ نمازی ہیں، اللہ ان کو مزید استقامت دے، لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر بھی نمازیں پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کم سے کم گھر میں کر لیں۔ ایک مصلی گھر کے اندر بھی بچھاؤ، جہاں پر باپ نماز پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، یا دن میں کوئی اور وقت پر وہ نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک گھر کے ماحول کو بنانا آج کے اس ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ مادیت کا جو اجگر ہیں اور اژدہے ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے پھنکار مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو ہم سے چھینے لے جا رہے ہیں، ان کے اندر وہ ایمان کی حرارت کو ختم کیے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ شک پیدا کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ اور ایسے لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت یوٹیوب کے اوپر اور اس کے اوپر موجود ہیں، جو پلاننگ کے تحت یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، حدیثوں سے دور کیا جائے اور ان کے اندر شک پیدا کیا جائے اور اللہ اور رسول سے بیگانہ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں، بچوں کی تربیت پر خاص دھیان رکھیں، اسلام کے ہمارے جو ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کے بارے میں ان کو ہم بتائیں، بدعات کے بارے میں بتائیں، شرک کے بارے میں بتائیں، شرک کی قسموں کے بارے میں بتائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ بچے ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ آپ بچے کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہناتے ہیں، آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھے طریقے سے اس کی صحت ہو، علم میں آگے بڑھے، پڑھنے میں تیز ہو، نمبر اچھے لانے والا ہو، ان سب کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت عمدہ اسلامی تربیت میں بنا سنورا نظر آئے، نمازیں کبھی نہ چھوڑنے والا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے مکمل یاد ہو، صحابہ کرام کے واقعات اسے ازبر ہوں، اسلام کی جو اصطلاحات ہیں، جو اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ اسے معلوم ہوں، وہ جانتا ہے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ جانتا ہو، ہمارے نبی نے ہم کو کیا ہدایات دی ہیں ان ہدایتوں سے واقف ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر سے یہ اقدام کرنا ہوگا اور اس کے لیے باقاعدہ منظم آپ کو بیٹھ کر اس کی ایک پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم کس وقت بچوں کو دین کی تربیت دیں۔ آپ تقریر نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ علماء کرام کے جو معتبر اور صحیح مستند علماء کرام ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، قرآن اور صحیح احادیث کو پیش کرنے والے، ان علماء کرام کے بیانات آپ سنائیں تاکہ بچے دین اسلام سے واقف ہوں، ایمان ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بیٹھے، اور جب ہماری اور ان کی بچوں کی موت ہو تو ایمان پر موت ہو۔ یا اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر موت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بولا ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب انہوں نے پوچھا اپنے بچوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے میرے بعد میرے بچوں، میرے پوتوں، میرے نواسوں، میرے پڑ پوتوں، بتاؤ کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کریں جو ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا، ایک اللہ کی عبادت۔ تو اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر یہ عائد ہے اور ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔